عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ عورت کیوں ہے۔ 5 کروڑ کا چیک میری بھابھی کے نام کر دینا۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ 5 کسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اسے زندگی میں شامل کرنا بہت دیکھ لی تم نے اپنی محبت کی اصلیت۔ میں ہی خود کو سنبھال پاؤں گا۔ مبشرہ اپنی شادی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوگی۔ وہ جیسے ہی زید کی شرط کو سنے گی تو فوراً حامی بھر لے گی۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اس وقت زید کا ساتھ دینا ہی اس کے حق میں بہتر ہے، اسی لیے جب وہ اپنے باپ سے بات کرنے جائے گی تو جعفر صاحب آگے سے غصہ ہوں گے کہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں، تم مبشرہ جعفر ہو، اس شہر کے سب سے بڑے اور رئیس آدمی کی بیٹی۔ تمہیں اس طرح اپنے شوہر کے ہاتھوں میں بلیک میل ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ مگر مبشرہ جب اپنے والد کو اپنا پلان بتائے گی تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ جا کر آصف سے بات کی جائے۔ آصف صاحب نے دھوس دھمکی سے تو سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، مگر اب مبشرہ کے بتائے گئے پلان کے مطابق عمل کرتے ہوئے جیسے ہی وہ آئرہ کے گھر جائیں گے تو آگے سے آئرہ جو شرط رکھے گی وہ تو زید کا سر ہی جھکا دے گی۔ زید بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کا باپ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ آئرہ صرف اور صرف اس کی دولت کی خاطر ہی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی آئرہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ اس کی بھابھی کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ جمع کروائے جائیں گے تب ہی وہ شادی کے لیے رضامند ہوگی، تب آصف صاحب زید کو جتا دیں گے کہ اس کی محبت کی قیمت بس اتنی ہی سی تھی۔ یہ سنتے ہی زید غم و غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن آئرہ مطمئن سی بیٹھی رہے گی۔ وہ جانتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے بالکل درست کر رہی ہے۔ اس کے بھائی کے چلے جانے کے بعد اور ان سب کے ذمہ دار بھی تو آصف صاحب تھے۔ وہ اپنی بھابھی کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر خود شادی کر کے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے وہ مبشرہ سے بھی یہی شرط رکھے گی کہ وہ اس شرط پر ہی زید سے شادی کرے گی جب اس کے تمام مطالبات کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر اس کے مطالبات پورا کرنے کے لیے آصف صاحب ایک دفعہ پھر زید سے بات کریں گے۔